یہ بیٹے امام زین العابدین ہوئے امام علی مقام کے، اور ان کے بیٹے ہوئے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے ہوئے امام جعفر صادق۔ اب سنیں، یہ جو 12 معصوموں کی بات کی جاتی ہے، 12 اماموں کی، 14 معصومین، 12 امام۔ اب جب 12 اماموں کی لسٹ آپ لیں تو 12 اماموں میں سب سے پہلے آ جائیں گے مولا کائنات، مولا کائنات کے بعد پھر آ جائیں گے امام حسن مجتبی، غور سے سنیے گا، امام حسن مجتبی، اور تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے امام زین العابدین، نہیں امام حسین، امام حسین، مولا کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین۔ اب یہ تین اوپر چلے گئے۔ امام حسین کے بیٹے ہوئے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں حضرت شہر بانو کے بطن مبارک سے، اور حضرت شہر بانو کا نکاح کیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے امام علی مقام سے۔ تین اوپر چلے گئے، 12 میں سے باقی کتنے بچے؟ باقی کتنے بچے بولے؟ 9۔ باقی جو 9 امام بچے، 3 اوپر چلے گئے، جو آگے حضرت شہر بانو سے اور امام زین العابدین سے چلے۔ یہ جو باقی 9 معصوم امام ہیں، یہ تحفہ ہیں سیدنا فاروق اعظم کا۔ میرا ایک سوال ہے اپنے بھائیوں سے، اگر 9 کو مانتے ہو تو ان کو بھی مان لو جنہوں نے شادی کروائی تھی۔ کیا بات ہے، لہذا اختلاف، یہ تو میں نے صحابہ کی طرف سے بات کر دی، اور صرف ایک بات اہل بیت کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ یہی امام محمد الباقر، ان کے پاس عروہ بن عبداللہ، یہ بھی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ذمہ دار میں ہوں حوالے کا، وہ آ گیا۔ اس نے کہا حضور چاندی، تلوار کے دستے پر چاندی اور زیور چڑھانا اور زیور چڑھا کر نقش و نگار کرانا شریعت اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ آپ نے فرمایا جیسے ابو بکر صدیق نے کیا ہوا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پہ زیور چڑھا کے نقش و نگار کروائے ہوئے تھے، ویسے۔ اب پہلی بات، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے شریعت کا، اور اس کا مطلب یہ ہوا دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر، تو مطلب اہل بیت اطہار صحابہ کو شریعت کی دلیل مانتے تھے۔ ایک بات تو یہ، جب یہ بات ہو گئی، اس نے کہا جب آپ نے کہا نا کہ ابو بکر صدیق نے کیا ہوا تھا، اس نے کہا حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف منہ کیا اور 3 بار کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق۔ ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ من لم یکن لہ صدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، لا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، فرمایا خدا انہیں دنیا میں بھی جھوٹا کرے گا، قیامت والے دن بھی جھوٹا کرے گا۔ یہ جو آخری 3 باتیں میں نے کی، میں نے اس لیے کی تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ و اہل بیت اطہار کا آپس میں کوئی بغض و عناد نہیں تھا۔ یہ سب دندے بنے تو پیٹ کے بعد میں کہ میں معاذ اللہ صحابہ کو سب و شتم کروں گا تو پیسے زیادہ آئیں گے، اور اس نے کہا میں اہل بیت کو کروں گا تو زیادہ واہ واہ ہوگی اور پیسے زیادہ آئیں گے۔ صحابہ و اہل بیت اطہار دونوں طبقات تربیت یافتگان مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی سوال، اگر ان میں بغض رہ گیا تو نقص ان کا نہیں بنے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نقص تربیت مصطفیٰ کا بنے گا کہ حضور ان کی تربیت ہی نہ کر سکے۔ لہذا یہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، یہ بات کرنے سے، لہذا صحابہ کے نزدیک بھی ایمان کی بنیاد اہل بیت تھے۔
اور دوسرا صحابہ و اہل بیت اطہار کا آپس میں کوئی نزاع اور جھگڑا اور بغض و عناد اور حسد نہیں تھا۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی شخص نہیں اٹھے گا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آپ بیٹھے رہیں گے، ہمارا چونکہ سفر لمبا ہے، لاہور جانا ہے، دیبال پور پہلے ساتھیوں کو ڈراپ کرنا ہے، پھر آگے جانا ہے۔ کوئی شخص نہیں اٹھے گا۔ جتنے مہمان آئے ہیں سب مہمان ہیں بھی آپ کے۔ ثناخوانی بعد میں ہوگی اور آپ عزت اور احترام اور ادب کے ساتھ ثناخوانی سن کے جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔